لاہور سنو سہان جو آفس جانے لگا تھا اچانک سے حور کے ایسے مخاطب کرنے پر چونکتے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ رات کو جلدی آ جانا۔ حور جس کو سہان کو یہ الفاظ بولنا پہاڑ کو پار کرنے کی طرح مشکل لگے تھے، آیت پیچھے سے آتے بیگ لیے سہان کے سامنے ہوئی۔ شام کو ایسا بھی اسپیشل کیا ہے؟ سہان آپ کے آیت کی طرف متوجہ ہوا۔ حور نے آئی برو اچکائی۔ کچھ خاص نہیں ہے، ہم نے باہر جانے کا پلان بنایا ہے۔ آیت ہلکے پھلکے سے انداز میں بولتے سہان کو آگاہ کر گئی، تو سہان اوکے کرتے تیزی سے نکلا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ حور سہان کے جاتے ہی اب کے آیت کو اوپر سے نیچے تک دیکھ گئی، جو حجاب میں تیار بیگ لیے جانے کے لیے تیار نظر آئی تھی۔ میں یوں نہیں جاؤں گی۔ پھر وہاں سے حیا کے ساتھ ارحم اور عالیہ سے ملنے۔ تمہاری جگہ آج تمہارا کام میں دیکھ لوں گی، تم صرف اپنے شوہر پر توجہ دو، سب کچھ اچھے سے کرنا، خود بھی اچھے سے تیار ہونا، شاہ بہت خوش ہو جائے گا۔ آیت زر کو آتے دیکھ خیر کی بات دبی آہر کی بات دبی آواز میں سرگوشی کرتے بولی، ایسے کیوں لگ رہا جیسے یہ سارا جل گیا ہو؟ حور کی کی شکل دیکھ خود سے بڑبڑائی، کیا حور ایسے ہی بنتا ہے؟ تمہارے سامنے ہی تو اس نے ایسے بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی شکل تھوڑی الگ ہے۔ حور فون پر یوٹیوب پر ویڈیو کو دیکھتے خود سے نفی کرتے خود سے جواب دے گے، اور ویسے بھی تم حور شاہ ہو، اوپر سے سہان شاہ کی پڑی، تو ظاہر سی بات ہے تم کام بھی اپنی طرح لاجواب ہی کرو گی۔ حور خود کے ہاتھوں سے بنائے پین کیک کو فریج میں رکھتے تعریفی جملے بھی ادا کر گئی۔ چلو ایک کام تو مکمل ہوا، اب دوسرا کام شروع کرتی ہوں۔ حور سبزیوں کو دیکھتے منہ بسوڑتے کاٹنا شروع ہوئی۔ یہ سب لوگ کون تھے؟ حور جو ابھی کچن سے باہر نکلی تھی، کچھ مردوں کو گھر سے نکلتے دیکھ ملازمہ کو آواز لگاتے دریافت کر گئی، باجی یہ پلمبر کے آدمی تھے، کچھ کام کرنے آئے تھے۔ بڑے سائیں کے روم کا ملازمہ دھیرے سے بولتے حور کو ایک نظر نیچے سے اوپر تک دیکھ گئی، جو آج ایک کام والی بائی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ٹھیک حور جس کا سارا دن کچن میں گزر چکا تھا، ٹائم کو ایک نظر دیکھ تیزی سے بھاگی، یہ کپڑے کس نے رکھے؟ حور جو روم میں داخل ہوئی تھی بیڈ پر ایک ڈریس پڑا دیکھ حیرانگی سے واپس وارڈروب کی طرف گئی۔ کیا حور کو ایک ڈھنگ کا ڈریس بھی نہیں ہے؟ حور اپنے کپڑوں کو دیکھ منہ بناتے سوچ میں پڑی، جبکہ جلدی سے جینز نکالتے ٹی شرٹ دیکھنا شروع ہوئی۔ ایک منٹ بہت سے ہی بڑبڑائی، جبکہ ساتھ ہی خود کو آئینے میں ایک نظر دیکھ نکالے کپڑوں کو دیکھا۔ حور ان میں ایسا کیا خاص ہے؟ یہ تو کپڑے تم عام گھر پر پہنتی ہو۔ حور نے پرسوچ انداز میں خود سے گویا ہوا، ساتھ ہی اگلے پل واپس سے جینز کو کبرڈ میں پھینکتے دوسرا کبرڈ کھولا۔ چلو چھوٹی امی حمیدہ بیگم کی یہ برطانیہ سے بھیجے کپڑے میرے کسی کام تو آنے لگے۔ حور چند لمبے گون نما ڈریس نکالتے خود کے ساتھ لگاتے دیکھنا شروع ہوئی، اب لگ رہا ہے نا کہ تم کچھ خاص کرنے والی ہو۔ حور ریڈ کلر کے ڈریس فائنل کرتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی۔ چل حور، مسٹر سہان کی زندگی کی عالی شان شام بنانے کے لیے پریوں کی طرح تیار ہو جا۔ حور اپنے براؤن بالوں کو کیچر سے آزاد کرتے جلدی سے واش روم میں گھسی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ آیت زر کو یونی کے پارکنگ ایریا میں آتے دیکھ تیزی سے دیکھے انداز میں پوچھ گئی، سوری وہ حسن لوگوں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ زر معذرت کرتے جلدی سے گاڑی میں بیٹھا۔ کام ہو گیا ہے تو مجھے بتا دو تاکہ میں حور کو بتا سکوں۔ آیت زر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے اس کو گاڑی سٹارٹ کرتے دریافت کر گئی، بتا دو حور کو کام ہو گیا ہے، عالی شان ٹیرس دونوں کا صرف منتظر ہے۔ زر کا چہرہ ہلکے سے مسکرایا تھا، جبکہ آیت کے ڈمپل بھی گہرے ہوئے، ساتھ ہی خوشی سے حور کو میسج ٹائپ کرنا شروع کیا، ویسے ابھی ہم کہاں جانے والے ہیں؟ زر جانتا تھا کہ حور اور سہان کو گھر سے اکیلے چھوڑنا ہے۔ آیت کو شیشے سے باہر نظریں پھیرتے دیکھ زر نے اگلا حکم مانگا، ابھی ہم لوگ حیا کی طرف جائیں گے، پھر وہاں سے میں حیا کے ساتھ اس کے آفس جاؤں گی، تم علی لوگوں کے ساتھ کہیں باہر چلے جانا، پھر جب میں فارغ ہو گئی تو تمہیں کال کر دوں گی۔ آیت نے زر کو اچھے سے تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہو گیا، زر نے سسی سا دیکھتے جواب پاس کیا۔ ایسا بھی کیا ہے؟ حور جو آیت کا میسج پڑھتے ٹیرس پر آئی تھی، ٹیرس کی ڈیکوریشن دیکھ حیرانگی سے
ہلکے سے مسکرا گئی۔ یہ سب وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ اس کا مطلب یہ سب آئے تو زار نے کیا۔ حور کی خوشی کی جیسے کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ چل حور، کھانا جلدی سے لگاتے۔ حور ٹیبل گلاب کے پھولوں کی خوشبو سانسوں میں بڑھتے نیچے گئی تھی۔ صاحبال شاہ، میں کچھ نہیں سنوں گا، تو یہاں آئے گا تو ہی نام رکھوں گا۔ عماد نے برہان کو کال کی تھی۔ ایمان کو دیدے سے بچے کو اپنے ساتھ لگائے سلانے کی کوشش کرتے دیکھ برہان سے کہہ گیا۔ ایمان نے بھی عماد کی باتوں پر جیسے اپنے کان دھرے تھے۔ میرے بھائی، تو ایسے کیوں کر رہا ہے؟ برہان جو فون کے دوسرے پار موجود تھا بہت دھیمے پروقار انداز میں بولتے عماد کو کہا۔ میں کچھ نہیں کرتا، یہی میری غلطی ہے۔ میرا دل کہتا ہے تو مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ اگر تو کام میں بھی مصروف ہوتا تو آیت یہاں نہیں تیرے پاس ہوتی۔ ضرور تم دونوں میں پھر سے جھگڑا ہوا ہے، اس لیے آیت یہاں اور تم وہاں ہے۔ عماد سسی سے نگاہ لیپ ٹاپ پر ڈالے میل کھول گیا۔ ایمان اپنے بیٹے کے اوپر کمر درست کرتے عماد کو دیکھ گئی تھی، جس نے اب کے فون کو اسپیکر پر ڈالا تھا چونکہ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرنا شروع ہوا تھا۔ تو خاموش کیوں ہوگا؟ عماد جو لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتے ساتھ برہان کا خاموش دیکھ پھر سے مخاطب کر گیا۔ کچھ نہیں، بس کہیں کھونے لگا تھا۔ وہ دھیمے سے سرگوشی نما لہجے میں گویا ہوا۔ ایمان نے سننے کی کوشش کی تھی لیکن وہ چاہ کر بھی برہان کے الفاظ سن نہ سکی۔ کہاں کھونے لگا تھا؟ عماد اس کی سرد پڑی آواز اچھے سے سن جیسے سمجھا۔ چل میرے بھائی، بعد میں بات ہوتی، ابھی مجھے ضروری کام ہے۔ برہان جو عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں داخل ہو چکا تھا، عماد سے اجازت لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو کہتا ہے تو ایسے ہی ٹھیک، اگلے ماہ تجھے یہاں میری پارٹی میں آنا ہے۔ عماد اتنا کہتے بنا برہان کی سننے فون کاٹ گیا۔ ایمان اپنی جگہ سے اٹھے عماد کے قریب آتے بیٹھی۔ کیا کہہ رہے تھے برہان بھائی؟ ایمان اپنا دوپٹہ اچھے سے کندھے پر درست کرتے استطاعت کر کے کیا کہنا ہے اس نے خاموشی طاری کی ہوئی ہے، جب وہ آئے گا تبھی کھل کر بات ہو کے عماد لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتے مصروف سے انداز میں بولا۔ لاہور، یہ لائٹس کیوں بند ہے؟ سہان جو گھر میں داخل ہوا تھا، لائٹس بند، ایک مقابل کا چہرہ جیسے اسپاٹ ہوا تھا۔ مقابل نے فون کی ٹارچ آن کی تھی تبھی میسج کی بیپ ہوئی۔ سیدھے ٹیرس پر آنا۔ سہان حور کا میسج پڑھ کر چونکا، جبکہ کوٹ جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا صوفے پر رکھتے مقابل سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ حور، سہان جو ٹیرس پر پہنچا ہی تھا حور کو پکارا، جبکہ ساتھ ہی مقابل کی آنکھیں حیرانگی سے بڑی ہوئی۔ سہان کو ویلنٹائن ڈے والا دن یاد آیا تھا۔ تبھی مقابل کی نظر سامنے ٹیرس پر کھڑی ہستی پر پڑی۔ سہان کا جیسے حور کو دیکھ منہ کھلا تھا۔ حور جو پوری طرح نروس ہوئی کھڑی تھی، سہان کو سامنے ہی کھڑے دیکھ دھڑکتے دل سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے مقابل کی طرف راستہ ناپا۔ حور اتنا نروس کیوں ہو رہی ہے؟ پہلی بار تھوڑی اس کو دیکھ رہی ہے، دل نے جیسے اس کو مضبوط کرنا چاہا، لیکن یہ سب کچھ پہلی بار ہی تو کر رہی ہوں۔ پہلی بار تھوڑی اس کو دیکھ رہی ہے، دل نے جیسے اس کو مضبوط کرنا چاہا، لیکن یہ سب کچھ پہلی بار ہی تو کر رہی ہوں۔ دل نے خود سے ہی خود کو دلیل پیش کی۔ ہو نروس اور کنفیوز تجھے نہیں ہونا، بلکہ تجھے مسٹر سہان شاہ کو حیران کن کرنا ہے۔ وہ جو اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرتے مقابل کے بالکل سامنے آتے کھڑی ہوئی تھی۔ خود کے چہرے پر فدا ہونے والی مسکراہٹ سجائے مقابل کے کھلے منہ کو دیکھ کالی آنکھوں سے جیسے سہان کو ہوش میں لانا چاہا، مگر شاید سہان اس پل ہوش میں آنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے وہ ویسے ہی اس کو دیکھنے میں مگن رہا۔ وہ چھوٹے سے 2 قدم لیتے مقابل کے مزید قریب ہوئی، یوں کہ آہستہ سے ویسے ہی مقابل کو نظروں میں رکھتے گلے میں بازو ڈالے خود کو سہان کے قریب تار کیا۔ سہان جو حور کو دیکھنے میں مصروف تھا، اچانک سے اس کے ایسے انداز پر سہان کو لگا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ منہ تو بند کرو۔ وہ دھیرے سے مقابل کے قریب ہوتے کان کے قریب ہوتے سرگوشی کے عالم میں بولنا شروع ہوئی۔ انکل۔ سہان جو اس کی خوشبو کو سانسوں میں بھرنے لگا تھا، اچانک سے انکل سن سارا خمار جیسے پل میں اترا۔ وہ ایک دم سے چہرے پر سختی سجا گیا۔ حور سہان سے 2 قدم لیتے دور ہوئی تھی، جبکہ ساتھ ہی زندگی سے بھرپور مسکرائی۔ ہنس لو، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ سہان اس کی ہنسی کو دیکھ تھوڑے تیکھے لہجے میں جیسے گویا ہوا یہ سب جس کے لیے کیا ہے وہ کہاں ہے؟ سہان کا موڈ جیسے خراب ہوا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ حور نے فوراً سے ہنسی کو بریک لگائی تھی۔
برہان اور آیت ایسے عالیشان سرپرائز محبائی تمہارا جان ہی آیت کو دے سکتا ہے۔ ہر اس کی محبت لاجواب، ایسے کوئی اور کسی سے محبت کرنے سے تو رہا۔ سہان نے پورے طنزیہ انداز میں کہتے حور کو جیسے چونکنے پر مجبور کیا، ویسے تو تم نے ٹھیک کہا، جو میرا جان آئے سے کرتا وہ عشق کوئی نہیں کر سکتا۔ ظاہری بات اس سے والی حور کی بات مکمل ہوتی، سہان دو ٹوک بولتے جانے کے لیے مڑا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ اس سے پہلے وہ وہاں سے جا پتا۔ حور نے تیزی سے مقابل کا ہاتھ پکڑتے خود کی طرف موڑا، جبکہ وہ محبت سے ایک بار پھر سے گلے میں بازو ڈالے مقابل کی سانسوں کو تیز کیا۔ ظاہری بات بولی ہے، جان بہت کچھ کر سکتے ہیں مگر یہ سب جان نے نہیں کیا۔ مسٹر سہان، آپ کی بیوی نے آپ کی محبت میں ویلنٹائن ڈے والا لمحہ واپس سے دہرانے کی چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ حور محبت سے چور لہجے میں دھیمے سے لفظوں کو لب پہ لاتے مقابل کی سانس کو مہکا گئی۔ سہان نے بے یقینی سجائے غور سے حور کو دیکھا، جس کا چہرہ مسکراتے مقابل کو یقین کرنے کا کہہ گیا، تمہیں کیا لگا ایسے سرپرائز صرف تم ہی دے سکتے ہو؟ جس کا دل خود مشکل سے سہارے محبت کو روکے ہوئے تھا، اب کے خود کی دھڑکنوں کو قابو کرتے مقابل کو جیسے آنے میں اتار گئی۔ کل کے لیے سوری، حور دھیرے سے مقابل کے قریب ہوتے کان میں سرگوشی سے بڑے انداز میں بولی۔ سہان جتنا حیران ہوتا کم تھا، وہ خاموش سا جیسے اس کے ہر عمل کو دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے میاں کو ایک دن باہر کا کھانا کھانے سے اتنی پرابلم ہو سکتی ہے کہ غصہ ناک پر ہی چڑھ جائے گا۔ اگر علم ہوتا تو خود سے تمہارے لیے کچھ بناتی، مگر افسوس کل کو واپس نہیں لا سکتی۔ حور جو بے حد سہان کے ساتھ لگے مقابل کے کان میں سرگوشی سے دھیرے دھیرے بولتی کہہ رہی تھی۔ والے الفاظ پر مقابل کا چہرہ مسکرانے پر اکسا گئی۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں مجھے ویلنٹائن ڈے پر کچھ کہنا تھا۔ حور نے مشکل سے یہ ذکر اٹھایا، تمہیں نہیں لگتا آج کی شام وہی ہے؟ حور سہان کے ساتھ لگے اپنی سانسوں کی ہلچل کو کنٹرول کرتے خشک لبوں سے جیسے مقابل کو اپنی کیفیت بیان کر گئی۔ حور اپنی بات مکمل کرتے آہستہ سے سہان سے دور ہونے کے لیے پیچھے ہوئی۔ سہان جو اس کی مہک کو سانسوں میں بڑھتے دل میں اتار رہا تھا، اچانک سے اس کو اس سے دور ہوتے دیکھ ہوشیاری سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کو مضبوط حصار میں قید کر گیا۔ کیسا اظہار محبت! سہان بھی اتنی جلدی کہاں حور کو تنگ کیے بنا محبت کا اقرار کرنے والا تھا۔ وہی اظہار جو تم تابع کرنا چاہتے تھے۔ حور جو پہلے تو گھبرا اٹھی تھی اچانک سے سہان کے حصار میں قید کرنے پر، لیکن سہان کے ایسے سوال پر تیکھے لہجے میں فوراً سے اپنی فارم میں آتے بولی، دن گیا تو بات گئی۔ سہان جو دل سے بہت خوش تھا کہ وہ اتنی بے چینی سے سننا چاہتی ہے، ایکٹنگ کرتے اس کو آنکھیں بڑی کرنے پر مجبور کیا۔ ایسے گھور کیوں رہی ہو؟ سہان اس کو آنکھیں نکالتے دیکھ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لاتے مزید تپا گیا۔ یو نو وٹ، میں پاگل ہو گئی تھی۔ حور نے ایک دم سے سہان کا حصار توڑا تھا۔ جو آیت کی باتوں میں آتے، تمہارے لیے سارا دن محنت کرتے، کھانا بناتے، پاگلوں کی طرح یہ ڈریس پہننے تیار ہو گئی۔ تم ویسے ہی ٹھیک رہتے ہو۔ حور دانت چباتے سہان کو کھا جانے والے انداز میں گویا ہوئی۔ اچھا سنو، سہان اس کو کنٹرول سے باہر جاتے دیکھ مسکراتے ایک قدم لیتے اس کے قریب ہوا۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ حور نے مقابل کا ہاتھ خود سے دور کیا تھا۔ سنو تو صحیح۔ سہان محبت سے حور کو ایک بار پھر سے حصار میں جگڑ قید کر گیا۔ مجھے کچھ آئی لو یو سے پہلے حور آگے کچھ بولتی، سہان اس کے کان میں سرگوشی سے بڑے انداز میں کہتے زبان کو بریک لگا گیا۔ آئی ریئلی لو یو، یہی اظہار تھا جو تمہیں کرنا چاہتا تھا، اور جانتا ہوں ابھی تمہیں بھی یہی سننا تھا۔ تو سن لو مسز سہان شاہ، یہ سہان شاہ تم پہ فدا ہو چکا ہے۔ فدا بھی ایسا کہ اگر تمہیں نہ دیکھوں تو لگتا ہے سانس لینا بھول جاؤں گا۔ سہان محبت سے پاش انداز میں دھیمے سے بولتا، حور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا گیا۔ یہ محبت مجھے تب سے ہے جب سے تم اس دنیا میں آئی۔ سہان گمبھیر لہجے میں اپنا جادو جیسے حور پر چلا گیا۔ سہان نے اب کے حور کے چہرے کو محبت سے اپنے ہاتھوں میں بڑھا تھا۔ حور جو کھوئی نظر سے سہان کو تاک رہی تھی، مقابل کے اچانک سے ایسے قریب کرنے پر دھڑکتے دل سے نظروں کو ادھر ادھر گھمایا۔ بہت چھوٹا تھا، پڑی جب محبت کا مطلب ہی نہیں جانتا تھا، تب سے تمہیں پاگلوں کی طرح چاہا۔ تمہیں کھونے کا ڈر مجھے کسی بھی پل چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ جانتی ہوں جب تم قریب ہوتی تو دل کی رفتار گاڑی کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ سہان کے الفاظ جیسے حور کو سہان کی بے پناہ محبت کا بتا گئی۔ اس محبت نے تمہیں بہت تانگ کیا نا؟
حور کو اچانک سے فیصل شاہ کے الفاظ یاد آئے تھے، محبت نے تانگ نہیں انتظار بہت کروایا تمہارا، لیکن آج لگتا ہے وہ انتظار ختم ہو گیا ہو۔ سہان محبت سے جواب دیتے حور کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ حور مقابل کا لمس محسوس کرتے دھڑکتے دل سے آنکھیں بند کر گئی۔ سچ میں یہ شام کبھی نہیں بھولوں گا، سہانیت کے گمبھیر انداز میں بولتے حور کے بال کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ یہ شام ہم دونوں کے لیے بہت یادگار رہنے والی ہے۔ حور بھی دل سے مسکراتے سہان کو جیسے اپنی خوشی بتا گئی۔ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، چلو۔ حور پیار سے سہان کے حصار سے نکلتے مقابل کے ہاتھ کو تھامتے ٹیبل کی طرف بڑھی۔ 1 منٹ، تم نے میرے آئی لو یو کا جواب نہیں دیا۔ سہان نے ویسے ہی حور کے قدم روکے تھے۔ حور نے غور سے سہان کا چہرہ دیکھا۔ میں پہلے جواب دینے والی تھی۔ حور ہلکے سے مسکراتے واپس سے سہان کے گلے میں بازو ڈال گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ کیا سوچا، اس سے پہلے حور کی بات مکمل ہوتی سہان تیزی سے درمیان میں ہی پوچھ گیا۔ پھر وہ دھیرے سے محبت میں بڑے احساس سے مقابل کے قریب تر ہوئی، یوں کہ سہان نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ دھیرے سے قریب ہوتے مقابل کے کان کے قریب ہوئی۔ سہان اس کے عمل پر ہلکے سے اسمائل پاس کر گیا۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ اظہار کرنا مجھ پر سوٹ نہیں کرے گا، رہنے دیتی ہوں، ایسے ہی تم سمجھ جاؤ گے۔ اور اپنی ہنسی کو مشکل سے کنٹرول کرتے سہان کو حیران کن کر گئی۔ آئی ہوپ تم مجھے سمجھ سکتے ہو۔ حور تیزی سے بولتے واپس سے ٹیبل کی طرف بڑھی اور فوراً سے چیئر پر بیٹھی۔ کیا مطلب ہے کہ سوٹ نہیں کرے گا؟ سہان حیرانگی سجائے اس کے انداز میں تیزی سے چیئر پر بیٹھا۔ اچھا بابا، اظہار کر دوں کہ پہلے تم میرے ہاتھ کا بنا کھانا تو کھاؤ، دیکھو میں نے کتنی محنت سے تمہارے لیے کھانا بنایا۔ ویسے آج میرا دل کر رہا ہے میں ان سبھی خواتین کو سلام پیش کروں جو کھانا بناتی ہیں۔ میں نے تو مر مر کر یہ کھانا تیار کیا ہے۔ حور نے پلیٹ سہان کے سامنے رکھتے ساتھ ہی اپنی حالت بتائی تھی۔ سہان حور کے الفاظ سن ایک نظر پورے ٹیبل کا جائزہ لے گیا، جبکہ غور سے کھانے کو دیکھا۔ یہ سچ میں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ سہان پاستا تھوڑا سا پلیٹ میں ڈالتے کھانے کو تیار ہوا۔ جلدی سے کھا کر بتاؤ کیسا بنا۔ حور سہان کو خوشی سے دیکھتے جلدی سے کھانے کا بول کے مقابل نے جتنی محبت سے پہلا چمچ کھایا تھا، ہنسی کی مسکراہٹ سے جاتے پاستے کو چبایا تھا۔ کیسا بنا؟ حور سہان کا چہرہ دیکھ جیسے کچھ سمجھی تھی۔ لاجواب، ایسا کھانا تو میں نے آج تک نہیں کھایا۔ سہان پاستے والی پلیٹ سائڈ پر رکھتے نئی پلیٹ لیتے اس میں بریانی ڈال کھانا شروع ہوا، مگر بدقسمتی سے وہ بھی ایسی لاجواب تھی کہ وہ اب کے کھان سے بنا نہ رہ سکا۔ کیا ہوا؟ بہت مرچی ہے؟ حور نے فوراً سے پانی کا گلاس مقابل کو تھمایا۔ سہان نے وہ ایک ہی سانس میں پیا تھا۔ تم یہ میٹھا کا؟ حور نے فوراً سے کھڑے ہوتے کیک کاٹتے مقابل کی طرف بڑھایا۔ سہان خاموش اپنی بیوی کی محبت کو دیکھ اور فی الحال کے لیے سہ سکتا تھا۔ کیک کی پہلی بائٹ پر مقابل نے ٹشو اٹھاتے تھوکا تھا۔ حور کا حیرانگی سے منہ کھلا، جبکہ کمر پر ہاتھ رکھتے سہان کو دیکھا جو بیٹھے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ حور بہت تحمل سے بولی تھی۔ آئی ایم سوری، لیکن ایسا کھانا آج تو بنا ہے، لیکن اگلی بار میری پری کو بنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جس کا کام ہے اس کو کرنے دو، تم ایسے ہی ٹھیک ہو۔ سہان ٹشو سے منہ صاف کرتے وہیں پھینک گیا۔ حور کا حیرانگی سے منہ کھلا، وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ آج اس نے پہلی بار کھانا بنایا تھا اور ایسی تعریف سن اس کا دل کیا تھا سہان کا گلا دبا دے۔ آج کے بعد میں ہی روز کھانا بناؤں گی اور یہ میرا حکم سن لو، جیسا میں بناؤں گی ویسا ہی کھانا پڑے گا۔ حور تیکھے انداز میں بولتے اپنے فارم میں واپس آئی تھی۔ اب کہ حیرانگی سے منہ کھولنے کی باری سہان کی تھی۔ حور، جانتے ہو کتنی محنت کی تھی میں نے؟ تم نے ایک بار بھی بولنے سے پہلے نہ سوچا مجھے کتنا برا لگے گا؟ جھوٹی تعریف بھی تو کر سکتے تھے نا؟ حور سہان کی بات کاٹتے کھا جانے والی لہجے میں بڑکی۔ سہان کو جیسے اپنی غلطی پر پچھتاوا ہوا تھا۔ بڑی میری بات سنا۔ حور سہان کو ویسے وہیں چھوڑ گئی تو سہان اس کے پیچھے ہی لپکا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ حور جو سیڑھیوں سے نیچے اتر ہی تھی، سامنے سے آیت کو آتے دیکھ غصے سے اس کی طرف لپکی۔ ماشاءاللہ، آیت حور کا روپ دیکھ خوشی سے بول گئی، یہ تمہارا چاہ؟ میں نے سارا دن محنت کرتے کچن میں کھانا تیار کیا اور اس نے 2 منٹ میں میری محنت کو بیکار بولتے مجھے کچن میں اگلی بار جانے سے ہی منع کر دیا۔ آج جو پہلے تو کچھ سمجھ نہیں پائی تھی، حور کے آخر میں بولی بات سن کالی سیاہ بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کیا۔ پری سہان جو پیچھے آ رہا تھا سامنے آیت کو دیکھ خود کی سپیڈ کو بریک لگائی۔ تبھی زرگار میں تعلق تھا سامنے ہی حور کو غور سے دیکھتے اپنے بھائی کو دیکھا۔ ہم نے تو سوچا تھا ابھی گھر میں یہ لوگ روم میں
بند ہو چکے ہوں گے، لیکن یہ لوگ تو لگتا ہے کوئی کیس لیے ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ زر آیت کے ساتھ آتے ہی کھڑا ہوا تھا، جبکہ دل میں بڑبڑاتے آیت کو ایک نظر دیکھا، آنکھوں کے اشارے سے بجا پوچھی، حور؟ سہان نے بازو کو پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ مجھ سے اب بالکل بھی بات مت کرنا، یو نو وٹ، تم جیسے انسان بنا بیوی کے خوش رہ سکتے ہیں؟ شاہ، مجھے تم سے ایسی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اندازہ ہے وہ صبح سے یہاں تمہارے لیے اکیلے بنا کسی کی مدد کے لگی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے حور مزید کچھ بڑا کہتی آیت نے درمیان میں ہی سہان کو مصنوعی حبکی سے گویا ہوئی، شہزادی یار تم تو مجھے بولنے کا موقع دو۔ سہان اب کے حور کو چور آیت کے سامنے ہوا، زر کی ہنسی نکلی تھی، جبکہ اس کو اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ بہت پیار بھی آیا تھا۔ شہزادی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے بات کرو، اس پری کو بتاؤ۔ سہان جو آیت کی طرف پوری طرح متوجہ ہوا تھا، اچانک سے حور کے کندھے سے پکڑتے خود کی طرف موڑنے پر ہکلاتے اس کو دیکھا۔ آیت کو بھی ہنسی آئی تھی، جبکہ جلدی سے خود کی ہنسی کو چھپایا۔ وہ بات کہیں حور اس بات پر بھی تپ نہ جائے۔ ایک منٹ، تم دونوں پلیز آپس میں ایسے الجھو مت۔ آیت پوری طرح سنجیدہ ہوئی، حور پہلے تم مجھے بتاؤ، پھر شاید تمہاری باری آئے گی۔ سہان جو درمیان میں ہی بولنے لگا تھا، آیت نے تیزی سے کہتے سہان کو پیچھے کیا۔ حور بولنا شروع ہوئی تھی، بھائی۔ زار سہان کے قریب ہوا، بھائی، اس سے پہلے آپ کی بیوی آپ کی عزت افزائی آپ کی بیسٹ فرینڈ کے سامنے اچھے سے صاف کر دے۔ بابی کو آرام سے روم میں لے جائیے، وہاں جا کر بحث کرے۔ زار بہت عقل مند بنتے سہان کو گھورنے پر مجبور کر گیا۔ دوست کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ تمہارا مسئلہ ضرور ہے، چلو چپ چاپ اوبر کا راستہ نہ پو۔ سہان زر کو آنکھیں نکالتے چباتے گویا ہوا تو زر منہ بناتے حکم پر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔